اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہماری سیرت کی کلاس تھی اور الحمدللہ آج کی ہماری حاضری بھی اور دلچسپی بھی الحمدللہ یہ حوصلہ افزا رہی ہے کہ نوجوانوں نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور الحمدللہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے اس کو زبانی یاد کیا۔ ٹھیک ہے، اکثر نے ماشاءاللہ اچھا اور بہترین سنایا ہے، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا ہے انہوں نے بھی کوشش تو ضرور کی ہے، اور اللہ ان کی کوشش میں برکت ڈالے۔ اور کل انشاءاللہ جو سیشن ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں ان سے سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ سننے سنانے سے یہ یاد دہانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ آپ اپنے طور پہ جتنا مرضی یاد کریں آپ کی کوئی بھی یاد شدہ چیز پختہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دور لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض اوقات یعنی کہ ایسے ہی وہ شیطانی خیالات آنے کی وجہ سے جھجک جاتا ہے بندہ، یار اگر کوئی لفظ غلط پڑا گیا تو مذاق بن جائے گا، یا پتہ نہیں، ایسی چیزوں کو خاطر میں نہ لائیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں گرتے ہی شاہ سوار میدان جنگ میں، ٹھیک ہے۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بندہ یعنی کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا وہی گھوڑے سے گرے گا نا، جو خود پاؤں میں یعنی کہ پاؤں کے اوپر یا گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، گھسٹ کے چل رہا ہے، تو وہ گرے گا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شاہ سوار بنے، ٹھیک ہے، تو شاہ سوار گر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب آپ شاہ سوار بنیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو شاہ سوار بنا بھی دے گا، لیکن حوصلہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ یعنی کہ کامیاب ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت الحمدللہ ایک اچھی کوشش اور کاوش رہی ہے آپ کی۔ تو یہ تھا آپ کے ددیال کی طرف سے آپ کا نسب نامہ، ٹھیک ہے نا، جو ہم 21 پشتوں تک مستند ذریعے سے سیرت کی کتابوں کے اندر منقول اور مذکور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم نے لکھا، یاد بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے ننیال کی طرف، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اجداد میں آپ کے یعنی کہ یہ اجداد کا تعارف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ یعنی کہ اب ہم آگے اس کو تھوڑا نیچے بھی لے کے آئیں گے کہ آپ کے پھر چچا کتنے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے والد کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے نانا اور آپ کی نانی اماں، اور پھر آپ کی خالائیں اور ماموں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم یعنی کہ اس کو آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، تھوڑا سا آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نانا ہیں ان کا نام تھا وہب بن عبد مناف۔ وہب بن عبد مناف یہ آپ کے نانا ابو تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی والدہ کا نام تو آپ کو آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، آمنہ۔ تو آمنہ کا پورا نام کیا ہے؟ آمنہ بنت وہب، وہب بن عبد مناف۔ یہ عبد مناف وہی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا، یہ عبد مناف اور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ننیال کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے وہ آپ کے 5ویں دادا قصی پہ جا کر کے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ آمنہ، یہ بھی گویا کہ قریش سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ بھی قریش سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یعنی کہ دونوں کے علاقے میں سینکڑوں یعنی کہ میل کا اور کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیونکہ آپ کی والدہ کا علاقہ یہ مدینے کی طرف ہے اور آپ کے والد مکہ کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات پہلے آپ کو بتائی تھی کہ یہ چونکہ آپ کے دادا کے ننیال بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وہب بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5ویں پشت میں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے جا کے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے 5ویں دادا کون ہیں؟ قصی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ قصی کن کے بیٹے ہیں؟ کلاب کے۔ قصی بن کلاب، کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قصی ہے، یہ چھوٹے تھے، اور بڑے کا نام تھا زہرہ، بڑے کا نام تھا زہرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا ابو ہیں وہب، یہ زہرہ سے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ زہرہ کے آگے یعنی کہ دوسری تیسری نسل پہ آ کر کے عبد مناف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہیں زہرہ سے، اس لیے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال کہلاتا ہے بنو زہرہ، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال کن سے ہے؟ بنو زہرہ۔ میں تھوڑا اوپر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے کہ یعنی آپ کی والدہ کا نام آمنہ، ٹھیک ہے نا، اور سیدہ آمنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ وہب اس ہا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہب، ٹھیک ہے نا، وہب۔ اور وہب کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد مناف،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددیال کی طرف نسب میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے والد عبداللہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ کے والد، ٹھیک ہے نا، عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم کے والد عبد مناف، اور عبد مناف کے والد قصی، ٹھیک ہے، قصی کے والد کلاب، کلاب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کلاب ہیں ان کے ہیں دو بیٹے، قصی اور زہرہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، قصی چھوٹے تھے، زہرہ یہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، زہرہ بڑے ہیں. اور اسی زہرہ کی نسل سے ہیں آپ کے نانا ابو وہب، ٹھیک ہے، آپ کے نانا ابو کس سے ہیں؟ زہرہ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ نا 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے نا، پانچویں پشت پہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال اور ددیال اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سیم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ بنو زہرہ آپ کا ننیال ہے، اور یہ مکہ کے اندر بھی تھے، ٹھیک ہے. تو بنو زہرہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان لوگوں نے اسلام تو قبول اگرچہ نہیں کیا، لیکن جس طرح دیگر قبائل قریش کے تھے نا، بنو مخزوم ہیں، بنو یعنی کہ نا جمعہ ہے یا باقی تھے، انہوں نے جس طرح آپ کا شدت کے ساتھ مقابلہ کیا یا آپ کو تکلیفیں دی، بنو زہرہ اس طرح نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے پھر یہ ہے کہ جو آپ کے نانا ابو وہب، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بیٹی ہے سیدہ آمنہ، ٹھیک ہے نا. تو وہب نے 2 شادیاں کی ہیں، یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نانییں ہیں وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک آپ کی سگی نانی ہے اور ایک آپ کی سوتیلی نانی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اسی سے اگر ایسے کرنے سے، ٹھیک ہے نا، وہب کی ایک بیوی کا نام ہے برہ، برہ بنت عبد العزیٰ، یہ سیدہ آمنہ کی سگی والدہ ہیں. سیدہ آمنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ برہ بنت عبد العزیٰ، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اماں کا نام بتا دیں، نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. ایک مجلس میں اگر 1,00,000 لوگ بیٹھے ہوں نا تو شاید ان میں سے 5 لوگوں کو نام آتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی اماں کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. دادی اماں کا نام کا بھی نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، وہ بھی چلیں، جب آپ ددیال کا ذکر کریں گے، یہ تو سر فی الحال آج ننیال کا ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال زیادہ ہم باتیں نہیں کریں گے، میرے کو چیزیں یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ سیدہ آمنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ برہ، ٹھیک ہے نا. ویسے یعنی کہ چونکہ نام آیا تو میں آپ کو اس ایک اسلامی یعنی کہ نا جو ایک نقطہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ شرن یہ نام رکھنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا. برہ کا معنی ہوتا ہے بہت نیک، ٹھیک ہے نا، نیکی والی، گویا اس کے اندر نا خود نمائی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے. تو سیدہ جویریہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، ٹھیک ہے. ان کا پہلے نام بھی برہ تھا، اس دور کے اندر یہ نام عام رکھا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام چینج کروا دیے کہ اس کے اندر گویا ایک طرح کی خود نمائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ اپنے نام میں اپنے آپ میں نیک بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے ان کا نام برہ چینج کر کے جویریہ رکھا تھا، ٹھیک ہے. اصل نام ان کا برہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ ویسے ہی آپ کا زمانہ ہی انہوں نے پایا، بہت پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی سگی نانی اماں ہے، برہ بنت عبد العزیٰ، ٹھیک ہے نا. اور برہ کی جو اولاد ہے نا، یعنی کہ نا صرف ایک بیٹی ہے ان کی، آمنہ، ٹھیک ہے نا. برہ سے اللہ نے صرف ایک ہی بیٹی دی ہے، اور کوئی بیٹا نہیں دیا، نہ کوئی بیٹی دی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ آمنہ جو ہیں وہ برہ کی اکلوتی اولاد ہیں. سیدہ آمنہ برہ کی اکلوتی اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا.
لیکن اپنے باپ کی طرف سے اکلوتی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی باپ کی طرف سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کے جو باپ ہیں وہب بن عبد مناف، ان کی ایک بیوی برہ ہے، ٹھیک ہے. برہ سے صرف سیدہ آمنہ پیدا ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے ایک دوسری شادی کی ہے، اس عورت کا نام تھا ضعیفہ، ٹھیک ہے نا. دوسری بیوی ہے برہ کی، وہب کی، زواد کے ساتھ ضعیفہ. ان کے والد کا نام میرے ذہن سے اب نکل گیا، ضعیفہ، ٹھیک ہے نا. یہ وہب کی دوسری بیوی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستیلی نانی اماں یا سیدہ آمنہ کی ستیلی ماں، ٹھیک ہے نا. آگے پھر ضعیفہ کو اللہ نے دو بیٹے دیے. ضعیفہ کو اللہ نے ضعیفہ کے آگے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا ٹھیک ہے. یہ دو بیٹے کس سے ہیں جی؟ ضعیفہ سے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. ضعیفہ سے یہ دو بیٹے آئے، گویا یہ اصل میں کیا ہے، آپ کے نانا وہب کے بیٹے، ٹھیک ہے نا. ان کے سگے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی والدہ کے یہ ستیلے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کی ستیلی والدہ ضعیفہ سے ہیں. اس لیے گویا یہ آپ کے دو ستیلے ماموں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی سگا ماموں ہے، نہ کوئی سگی خالہ ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سگی خالہ نہیں، کوئی سگا ماموں نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ستیلی خالہ بھی کوئی نہیں. ستیلے ماموں دو ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک کا نام عبد یغوث تھا اور ایک کا عبید یغوث، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے دو ماموں ہیں، عبد یغوث اور عبید یغوث، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے دو ستیلے ماموں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا یعنی کہ ننیال کی طرف سے وہ جو تفصیل ہمیں ملتی ہے. باقی وہ ہم بات کر رہے تھے بنو زہرہ کی. تو جو بنو زہرہ ہے یہ کیا ہے، آپ کیا ننیال، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ پڑھ لیا نا کہ یہ آپ کے جو پانچویں دادا ہیں قصی کے والد کلاب، آگے ان کے دو بیٹے ہیں نا قصی اور زہرہ. زہرہ سے چونکہ آپ کے نانا ابو ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی سے پھر آگے قبیلہ بنو زہرہ بنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بنو زہرہ والے گویا کیا ایک طرح کے آپ کے ننیال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بنو زہرہ سے تھے. اشرا مبشرہ میں سے ہیں، معروف سے ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص عمر میں آپ سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن تھے آپ کی والدہ کے خاندان سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے اپنا ماموں کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. غزوہ احد کے اندر انہوں نے آپ کے دفاع میں کمال کردار ادا کیا، بڑے کمال کے تیر انداز، ٹھیک ہے نا. جب یہ افواہ پھیل گئی تھی نا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید کر دیے گئے ہیں، پھر دو صحابہ نے یعنی کہ آپ کا دفاع کیا تھا. ان میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. حضرت طلحہ نے پھر اتنے تیر روکے کہ ان کا ایک بازو پورا ہاتھ شل ہو گیا تھا، ختم. اور پھر حضرت جو سعد بن ابی وقاص تھے، ان کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، باقی صحابہ کو کہا کہ ان کے آگے تیر پھیلاؤ، کھول ایسے رکھ دو، ساتھ تیر چلائے گا. تو حضرت سعد نے پھر یعنی کہ نا اس یعنی کہ نا تیزی کے ساتھ اور یعنی کہ نا بڑے تسلسل کے ساتھ تیر چلائے کہ لوگوں کو، مشرکین کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ اعزاز بھی بخشا تھا اور کہا تھا کہ ارم سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، ٹھیک ہے. یہ اعزاز حضرت سعد کے حصے میں ہے. اگرچہ ایک اور صحابی کے لیے بھی یہ ثابت ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ الفاظ حضرت سعد کے لیے بولے تھے، ٹھیک ہے. پھر جب آپ مدینہ گئے ہیں تو اس وقت چونکہ وہاں پہ یہودی تھے اور یہودیوں کی طرف سے آپ کو کچھ اندیشہ بھی تھا کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت ابھی اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری نہیں آئی تھی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات پریشان بھی تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کبھی نیند آتی، کبھی آپ اٹھ جاتے. تو حضرت سعد کو اللہ کی طرف سے ذہن میں خیال ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو رات کے وقت یعنی کہ نا آدھی رات یعنی کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، کھڑکھڑاہٹ. تو آپ یعنی کہ نا اونچی آواز سے پوچھتے بھائی کون ہے، ٹھیک ہے. کہا اللہ کے رسول میں سعد ہوں. کہا کیوں آئے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی حفاظت کے لیے آیا. تو اللہ کے رسول نے دعائیں بھی دی. پھر اللہ کے رسول لوگوں سے کہا کرتے تھے حاذا خالی، عربی میں ماموں کو کیا کہتے ہیں؟ خالن، ٹھیک ہے نا. تو آگے یا متکلم کیا گئی خالی، اے خالی ہے وہ پنجابی والا نہیں، حاذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں.
فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ، تم میں سے اگر کسی کا اس طرح کا ماموں ہے تو مجھے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسا باکمال میرا ماموں ہے نا، تم میں سے کسی کا ماموں اس طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو گویا آپ یعنی کہ نا ان کی فضیلت کے پیش نظر ان کو یہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے یعنی کہ ننہال کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، آج ہم ویسے کچھ لیٹ ہو گئے تو میرے خیال میں آج اتنی معلومات کافی ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم آپ کے نا ددیال کے بارے میں، آپ کے جو چچا ٹوٹل کتنے تھے، ان کے نام کیا ہیں، پھر ان میں سے یعنی کتنوں نے آپ کا دور نبوت پایا یا دور نبوت کا پہلا کا دور پایا، اور کتنے کافر رہے، کتنے مسلمان ہوئے وہ، اور پھر اسی طرح آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں، اس والے سے انشاءاللہ کل وہ ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، دادا کا آپ کے نانا ابو کا نام وہب بن عبد مناف، ٹھیک ہے، اور نانی آپ کی دو ہیں، ایک صحیح نانی ہے ان کا نام کیا ہے برہ بنت عبد العزیٰ، اور دوسری ستیلی نانی کا نام ہے ضعیفہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر ضعیفہ سے آپ کے دو ستیلے ماموں ہیں عبد یغوث یا عبد یغوث اور عبید یغوث، ٹھیک ہے نا، تو آسان ہے نا، عبد اور عبید کا فرق کر لیں، آگے یغوث ایک ہی ہے نا، عبد یغوث اور عبید یغوث یہ دو آپ کے ستیلے ماموں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جی وما علینا الا البلاغ۔